बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान ये कहते हैं कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने उनसे इस्तीफ़ा मांगा था, इसलिए उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया, जबकि हुकूमत ये कहती है कि उनके बयानात की वजह से जो मुतनाज़ा बयान था उनका अदलिया के हवाले से, उनसे इस्तीफ़ा लिया गया है, उनसे मांगा गया है। आज पाकिस्तान बार काउंसिल ने वफाकी वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम से भी मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया है। उनका कहना यह है कि अनवर मंसूर साहब ने कहा था कि ये तमाम चीज़ें जो थीं, जो उन्होंने कही हैं, ये हुकूमत के इल्म में था, जो मुतल्लिका शख्सियात थी उनके इल्म में था, लिहाजा फ़रोग़ नसीम को पाकिस्तान बार काउंसिल जो है वो इस सारे मामले का मास्टरमाइंड करार दे रही है और ये कह रहे हैं कि उनको एक तो काबीना से अलग कर देना चाहिए और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जितने भी उनके गैर जमहूरी इक़दामात हैं, क्योंकि इन्होंने हमेशा गैर जमहूरी क़ुव्वतों का साथ दिया है, इसलिए उनके तमाम इक़दामात पर एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए। तो अब क्या हुकूमत वाकई वफाकी वज़ीर से फ़रोग़ नसीम साहब से इस्तीफ़ा लेगी या वो ख़ुद मुस्ताफ़ी होंगे, ये एक बड़ा अहम सवाल है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि नए अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ख़ान साहब जो हैं वो आ चुके हैं, उनका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। कल भी आपको इनके हवाले से बताया था कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा प्रोफेसर एन डी खान के साहबजादे हैं। 2018 के इंतखाबात से पहले भी केयर टेकर सेटअप के अंदर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान रह चुके हैं, एडवोकेट जनरल सिंध भी ये रहे हैं। तो खालिद जावेद खान साहब के नाम का ऐलान बाकायदा तौर पे हो गया, नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। दूसरा अहम जो मामला है उस पे हम देख रहे हैं कि कल फवाद चौधरी साहब ने स्पीकर कौमी असम्बली को ख़त लिखा था और ये कहा था कि बहुत अरसे से कायदे हिज़्ब इख्तलाफ पार्लिमान नहीं आ रहे, कौमी असम्बली से गायब हैं, असम्बली कवानीन की खिलाफ वर्जी हो रही है, लिहाजा उनसे कहा जाए कि अपनी वापसी की हतमी तारीख बता दें या अपोजिशन पार्टियां जो हैं वो मिल के नए कायदे हिज़्ब इख्तलाफ का चुनाव कर लें। और आज इसी हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि लाहौर में हैं, उन्होंने बात की है। उन्होंने भी कहा है कि शहबाज शरीफ साहब को वापस आ जाना चाहिए और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि पंजाब के अवाम को ज़रूरत पड़ी तो उनके लीडर ही गायब हो गए और ये भी कहा कि नून लीग भी ठीक उसी तरीके से पार्लिमान को अहमियत नहीं देती जैसे इमरान खान साहब पार्लिमान को अहमियत नहीं देते हैं। हुकूमत के हवाले से उनका दावा है कि हुकूमत का ठेका अब मुकम्मल हो गया और मज़ीद 6 महीने का वक्त इस हुकूमत के पास है। 6 महीने के बाद ये हुकूमत चली जाएगी। आज प्रोग्राम का जो आगाज़ है हम वो बड़ी एक अहम ख़बर से करेंगे, क्योंकि हुकूमत इस ज़िमन में आया कुछ कर रही है या नहीं कर रही है। पहले भी, इससे पहले हमने देखा है कि ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल थे, ताजरान के मसाइल थे, स्ट्राइक्स की कॉल दी जाती थी, लेकिन हुकूमत कहती थी कि सब अच्छा है, हम मामला जो हैं वो हैंडल कर लेंगे, लेकिन अच्छा होता नहीं था। और इसी हवाले से ख़बर यह है कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सनती शहर फैसलाबाद, वहाँ के जो सनतकार हैं उन्होंने हुकूमत के ख़िलाफ़ सिविल नाफरमानी का ऐलान कर दिया है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब जो कि मुशीर तिजारत हैं, उनसे इस्तीफ़ा जो है ये हुकूमत फ़ौरी तौर पे ले। ये भी कहा गया कि 25 फरवरी को घंटा घर फैसलाबाद में जलसा करेंगे, इंडस्ट्रीज़ बंद करके अब हम सड़कों पर निकल आएंगे, मुतालबात की मंजूरी तक हमारा जो एहतजाज है वो जारी रहेगा। पूरे शहर को लॉकडाउन करने की बात कर रहे हैं फैसलाबाद के सनतकार, कारोबार बेहतर करें तो ही आगे हम नौकरियां दे सकेंगे। बहरहाल मुतालबात जो हैं वो कितने जायज़ हैं और हुकूमत इस हवाले से क्या कर रही है, इन तमाम चीज़ों पे आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। सेनेटर ससी पलेजो साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, MNA हैं, पाकिस्तान मुस्लिम नवाज से आपका ताल्लुक़ है, आपका भी बेहद शुक्रिया। अली मोहम्मद ख़ान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आगाज़ में करना चाहूँगी मियाँ नईम अहमद साहब से, जिन्होंने फैसलाबाद से हमें ज्वाइन किया है और आप चेयरमैन जॉइंट एक्शन कमेटी फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं। मियाँ नईम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ नहीं आ रही। मियाँ नईम साहब, सबसे पहले तो बता दें कि ये वजह क्या बनी है कि फैसलाबाद के तमाम जो ताजिरान हैं और सनतकार हैं वो सिविल डिसोबीडियंस की तरफ जा रहे हैं, सिविल नाफरमानी की तहरीक आप लोगों ने चलाने का बाकायदा तौर पे ऐलान किया है?
نہیں ایسی سول نافرمانی والی بات تو ہم نے ابھی نہیں کی. ہم نے تقریباً پچھلے 3 ماہ سے پوری انڈسٹری جو ایکسپورٹس اورینٹیڈ انڈسٹری ہے وہ بھی, اور جو لوکل انڈسٹری ہے وہ بھی, اور جو چھوٹا تاجر ہے وہ بھی, اور جو بڑا تاجر ہے وہ بھی, وہ تمام جو ہیں وہ پریشانی کا شکار ہیں. ان کی جو بیڈ گورننس ہے اس کے اثرات اب انڈسٹری پہ اس بری طرح سے نازل ہوئے ہیں کہ انڈسٹری اب تقریباً مفلوج ہو چکی ہے. میرا تعلق ایس ایم ایز کے سب سے بڑے جو پاکستان کی ایسوسیشن ہے, پاکستان ہاؤزری مینوفیکچررز اینڈ ایکسپورٹرز ایسوسیشن, اس کا میں چیئرمین ہوں. چلیں آپ پہلے تو یہ آپ کر دیں, کیونکہ سول نافرمانی آپ کہہ رہے ہیں نہیں کیا, لیکن آپ کے جو دیگر عہدیداران ہیں, راؤ سکندر صاحب ہیں, ایوب منچ صاحب ہیں, ان لوگوں نے تو سول نافرمانی کے حوالے سے بیانات دیے ہیں کہ اب ہم حکومت کی بات نہیں مانیں گے, انڈسٹریز بھی بند کرنے کی بات کر رہے ہیں. نہیں, انڈسٹری بند کرنے کی بات ہم نے کی ہے, لیکن ہم نے یہ بات کی ہے کہ دیکھیں ہمارے جو مطالبات ہیں اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, کوئی اس میں نجائز مطالبہ نہیں ہے, کوئی ایسا مسئلہ فیسا غورس نہیں ہے جس کا ان کے پاس حل نہیں ہے. اسی گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ بیٹھ کے طے کیا تھا کہ کمپیریزن بنا لے, پورے جو ہمارے کمپیٹیٹرز ہیں ان کے ساتھ ایک کمپیریزن انہوں نے لانچ کیا تھا کہ وہ کمپیریزن یہ ہے کہ جو سب سے مہنگا ریٹ جس ملک میں ہوگا آپ کے کمپیٹیٹر کا, ہم آپ کو وہ ریٹ دیں گے. الیکٹریسٹی کے متعلق میں بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے ہمارے مشاورت سے وہ 7.5 سینٹ ہمارے ساتھ طے کیا, انکلوسیو آل ٹیکسز. اچھا, پھر انہوں نے گیس کا ٹیرف ہمارے ساتھ $6.5 پر MMBTU جو ہے وہ ہمارے ساتھ انہوں نے فکس کیا, اور انہوں نے ہمارے ساتھ پہلے یہ 5 ٹیکسٹائل سیکٹر جو تھے وہ 0 ریٹڈ تھے, نہ ہم کوئی ٹیکس سیلز ٹیکس کی مد میں دیتے تھے, نہ ہم واپس لیتے تھے. سب سے پہلے تو انہوں نے یہ بم بلاسٹ کیا کہ انہوں نے ہماری مشاورت کے بغیر اس 0 ریٹڈ کو ختم کیا, اور وہ 0 ریٹڈ سے 17% سیلز ٹیکس جو ہے وہ امپوز کر دیا, امپلیمنٹ کر دیا ہماری مشاورت کے بغیر. اور اس میں انہوں نے یہ کہا, شبر زیدی صاحب نے, کہ ہم آپ سے 17% لیں گے, پھر 72 آورز کے بعد ہم آپ کو وہ واپس کریں گے. ایک ایسی پریکٹس, ایسی ریہرسل جس میں ایک رشوت کا بازار گرم ہوا اور کچھ نہیں ہونا تھا. تو یہ ہم سے انہوں نے یہ لینا شروع کر دیا, اور یہ 72 آورز میں تو انہوں نے کیا واپس کرنا تھا, یہ 572 آورز میں بھی واپس نہیں کر سکے. ہمارا یہ پہلا مطالبہ تھا کہ اس کو 0 ریٹڈ, کیونکہ آپ شبر زیدی صاحب گئے بھی اسی وجہ سے ہیں کہ وہ اپنے ٹارگٹس اچیو نہیں کر سکے. انڈسٹری پہ جو بم بلاسٹ کیا ہے, جو لیکوڈیٹی کرنچ میں چلی گئی انڈسٹری, جو ایس ایم ای سیکٹر ہے, جو پاکستان کی انڈسٹری کا 80%, مور دین 80% سٹیک ہولڈر ہے, اس کی مشاورت میں بالکل شامل نہیں تھی. اور انہوں نے پھر جب یہ نہ واپس کر سکے تو ان کو مجبوراً ایک لمبی چھٹی پہ پریشر برداشت نہیں کر سکے, ریونیو جو جنریٹ ہونا تھا وہ نہیں کر سکے, تو یہ واپس چلے گئے, اور یہ کبھی بھی نہیں آئیں گے. کوئی بھی ایسا بندہ نہیں آ سکتا جو اس طرح, اس وجہ سے گئے ہیں وہ, ڈیفینیٹلی اس وجہ سے گئے ہیں. ٹھیک ہے, اب میں ذرا پہلے جواب مجھے لینے دیں. میں علی محمد خان صاحب سے جاننا چاہوں گی کہ اوبویسلی فیصل آباد میں جس طریقے سے علی محمد خان صاحب یہ صنعت کاروں کے, تاجروں کے مسائل ہیں, اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ لاہور سے بھی ایسی آواز اٹھی تھی, دیگر مختلف شہروں سے جو ایشوز ہیں, اس سے پہلے ٹرانسپورٹرز کی اسٹرائک والا ایشو آ گیا تھا, وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارے مطالبات نہیں مانے جا رہے. اب اس چیز کو کس طریقے سے آپ ہینڈل کر رہے ہیں؟ شبر زیدی صاحب نے ان سے کیا کمٹمنٹ کی تھی, وہ کیوں چلے گئے, وہ تو خود میاں نعیم صاحب نے بتا دیا. اس کے لیے کیا اسٹریٹجی ہے اس حکومت کے پاس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت شکریہ جی. سب سے پہلے تو میں جو میاں صاحب ابھی گفتگو کر رہے تھے ان کو میں حکومت کی طرف سے یہ یقین دہانی کرانا ضرور چاہتا ہوں کہ آپ کے جو بھی جائز مسائل ہیں انشاءاللہ اس کو حل کیا جائے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ ظاہر ہے بزنس کمیونٹیز کو ایشوز رہتے ہیں, اور ہر حکومت میں رہتے ہیں. پہلی حکومت نہیں ہے, نہ کوئی آخری حکومت ہے جس میں اس طرح کے مسائل آئے ہیں یا پہلے کبھی نہیں آئے. لیکن جو سمجھدار حکومتیں ہوتی ہیں وہ ان کے ساتھ بیٹھتی ہیں, ایشوز کو اپنے کو سارٹ آؤٹ کرتی ہیں. پہلے بھی ان کے ساتھ بیٹھے رہے ہیں, اس کے بعد دوبارہ بھی بیٹھیں گے. اگر آپ مجھے پہلے سے بتا دیتے تھے کہ اس ٹاپک پہ کوئی آپ نے اسی پہ بات کرنی ہے تو میں ذرا اس کا بیک اینڈ انفارمیشن بھی لے لیتا کہ ان کی جو ڈسکشن ہوئی جناب شبر زیدی صاحب کے ساتھ اس معاہدے کا, یا اس میں تو میں بیٹھا مجھے اس کا علم نہیں ہے, لیکن یہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگر شبر زیدی صاحب نے ان کے ساتھ کوئی بیٹھے ہیں اور انہوں نے ان کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کیا ہے
تو شبر زیدی صاحب ذاتی حیثیت میں تو نہیں بیٹھے تھے، وہ تو حکومت کے ایک نمائندے کے طور پر بیٹھے تھے ریاست کے. اس کو تو حکومت پورا کرے گی، چاہے شبر زیدی صاحب واپس آئیں نہ آئیں. جس طرح کی بات ہے کہ وہ نہیں آ رہے جو انہوں نے بات کی ہے، اول تو امید ہے کہ وہ آئیں گے. وہ نہیں بھی آتے تو ریاست جو ہے اس کو آنر کرے گی. اگر کوئی بات کمٹمنٹ کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وی آر ڈیوٹی باؤنڈ کہ ہم ان کو آنر کریں. اگر کوئی کمٹمنٹ کی ہے اس کو آنر کیا جائے گا. اگر وہ کمٹمنٹ کسی نے ایسی کی ہے جو پوری ہونے والی نہیں ہے، اس کو بھی دیکھا جائے گا کہ اس کا کیا حل نکل سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ فیصل آباد جو ہے پاکستان کا ایک بہت امپورٹنٹ شہر ہے، اور میں خود بھی کچھ دن پہلے وہاں میں گیا تھا. اور فیصل آباد جو ہے لاہور، کراچی، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، دیز آر دا پلیسز جو کہ پاکستان کا ایک معاشی ہب ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے جو مسائل ہیں اس پہ ہم صرف نظر کریں. انشاءاللہ ان کے ساتھ بیٹھا جائے گا، اور میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں جو ہے ان کی جو بھی تنظیم ہے کہ وہ فوری طور پہ انشاءاللہ جو ہے ان سے ہم رابطہ کریں گے کہ ان کے ساتھ ہم رزاق داؤد صاحب بیٹھیں. اور رزاق داؤد صاحب جو ہے انشاءاللہ مسائل کا وہ بھی حل نکالیں گے. شبر زیدی صاحب یا اس کے ساتھ ساتھ فائنانس منسٹر صاحب جو ہیں سارے عبدالرزاق داؤد صاحب کے استعفے کا بھی مطالبہ کیا گیا، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کے پاس نہیں جائیں گے، ہم جس کو آنا ہے وہ ہمارے پاس آ کے ہم سے مذاکرات کرے. بہرحال آپ کا کیونکہ سبجیکٹ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اوبیسلی آپ حکومت کے بہاف پہ بات کر رہے ہیں، سو آئی ہوپ کہ یہ جو مسائل ہیں یہ حل ہو جائیں گے. جی شائستہ صاحبہ، اسی پہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی میں کہنا چاہوں گی. سعدیہ، میں بتانا چاہ رہی تھی کہ میں یہ جو کامرس اینڈ ٹیکسٹائل کمیٹی ہے اسمبلی کی، اس کی ممبر بھی ہوں. اور یہ ایشو ایک نوید قمر ہماری کمیٹی کے چیئرمین ہیں، اور یہ ایشو وہاں پہ آیا تھا کہ یہ 7.5 سینٹ کمٹ کر کے یہ ریٹروسپیکٹیو یہ مانگ رہے ہیں، جنوری 2019 سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں جو انہوں نے انکریز کی ہے. ہم نے تمام کنسرنڈ اداروں کے سیکٹریز آئے، اور انہوں نے ٹیکسٹائل والوں نے ہاتھ اوپر کر لیا کہ ان سے مشاورت نہیں ہوئی یہ فیصلہ کرتے ہوئے. تمام جو کاٹن والے سب سے انہوں نے کسی سے مشاورت نہیں کی، اور جو کہنے لگے کہ ہم پہ FBR کے یہ آرڈرز تھے اور ہم نے ان کے کہنے سے کیا ہے. ہم نے ان کو بلایا، ایک سب کمیٹی نوید قمر صاحب نے بنائی جس کی 3 ممبرز پہ، اور جو PTI کے ممبر یعقوب شیخ صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. آپ سعدیہ ان کی نان سیریسنس دیکھے، اخباروں میں اشتہار ایپٹما کے آ رہے ہیں کہ یہ انڈسٹری کا گلا گھونٹ رہے ہیں، انڈسٹری بیٹھ جائے گی، اور بتا رہے ہیں کہ 60% ایکسپورٹ یہ لوگ ان کے اوپر آتی ہے. ہم نے سب کمیٹی کی 3 دفعہ میٹنگ کال کی ہے، 3 دفعہ کنسرنڈ لوگوں کو بلانے کی کوشش کی ہے. ہر دفعہ لوگوں نے نہیں آئے اور کوئی جواب نہیں دیا. Their attitude is non-cooperative and it's very insulting. وہ آئی ہی نہیں رہے، اور وہ نہ اس بات کا جواب دیتے ہیں کہ ہم نے پوچھا تھا کہ آپ نے کیا سوچ کے کوئی ہوم ورک کیا ہے، کوئی تھاٹ پروسیس ہے اس میں، کوئی ہے کہ یہ کمپٹیٹیو رہ جائے گی اس پہ کام ہونا، اور یہ آپ کی انڈسٹری بیٹھ جائے گی، کتنے لوگ بے روزگار ہو جائیں گے. آپ لوگوں نے کوئی اس پہ کوئی ہوم ورک کچھ کیا ہے؟ دے ہیڈ نو آنسر سعدیہ. اینڈ آپ کو میں بتا رہی ہوں کہ یہ بہت نان سیریس گورنمنٹ ہے. دے آر ناٹ بودرڈ، اور یہ نہیں آ رہے میٹنگز میں. 3 دفعہ میٹنگ کینسل ہوئی ہے and they have not turned up. تو مجھے نہیں پتا کہ نان سیریسنس کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، میٹنگز میں نہیں آ رہے ہیں، جوابات نہیں دے رہے ہیں. اب یہ معاملہ آگے کیسے بڑھائیں گے؟ جو حکومت کہہ رہی کہ ہم حل کر لیں گے، وہ حل کی طرف جائے گا کہ نہیں جائے؟ کہ زیرو ریٹنگ میں صرف ٹیکسٹائل نہیں ہے، دیر آر ادر انڈسٹریز کنسرنڈ. یہ پورے پاکستان کی انڈسٹری کو بٹھائیں گے. یہ کیا چاہتے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آئی ہیو فیلڈ ٹو انڈرسٹینڈ، کیونکہ یہ نہیں آئے ان میٹنگز میں. یو ہیو فیل ٹو انڈرسٹینڈ، رائٹ. میں ذرا سینیٹر صاحبہ سے بھی جان لوں کہ کیا یہ وجہ ہے یا کوئی اور وجہ ہے جس کی وجہ سے بلاول صاحب کو بھی کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ تو ٹھیکے پہ لی گئی تھی، ٹھیکہ مکمل ہو گیا، 6 مہینے میں چلی جائے گی. سعدیہ، تاجروں کا مسئلہ بڑا گمبھیر رہا ہے. پورے عام عوام جس بھی طبقے کی آپ بات کریں، مل مزدور ہو، کسان ہو، بے روزگاری ہے، انہوں نے کہا 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، 50 لاکھ گھر دیں گے، وہ تو کجا. لیکن ہم نے جو مہنگائی کی شرح دیکھی وہ ہوش ربا،
اور اس کو وہ کہتے رہے کہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک کر دیں گے. ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے. ان کی اپنی لیم جسٹیفیکیشنس, ایکسکیوزز, اور پھر پارلیمنٹ میں نہ آنا. یہ ابھی شائستہ صاحبہ جو کہہ رہی ہیں یہ ہر کمیٹی کا یہی حال ہے کہ جو کنسرنڈ اتھارٹیز ہیں, آفیشلس ہیں, منسٹرس ہیں. میں علی محمد خان کی بات نہیں کر سکتی ہوں, میری جس کمیٹی کی میں چیئر پرسن ہوں اس میں وہ کبھی کبھار آتے بھی ہیں, لیکن دوسرے جو ہم نے دیکھے ہیں وہ نہ کوسچن آور میں ہوتے ہیں. ہمارے جو پارلیمنٹری انسٹرومنٹس بار بار ڈیفر ہوتے رہتے ہیں. میں اپنی بات کروں کہ پچھلا جو سیشن 4 مہینوں کے بعد ہوا, ابھی پھر سے یہ 28 فروری سے شروع ہوگا, لیکن ہم نے دیکھا پچھلے اس میں بھی خارجی معاملات ہوں, آئل اینڈ گیس کے معاملات ہوں, پیٹرولیم کے ہمارے خود کے کوسچنس بارہا. آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ وہ نان سیریسنس, یہ جو صنعتی زون ہے جو وزیر صاحب خود بھی فرما رہے ہیں کہ یہ اہم صنعتی زون ہے, یہ ہمارے جو معاشی ہب ہیں کراچی, حیدرآباد, فیصل آباد, یہ ایسے ہوتے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا ایک تو اوور بلنگ کے ساتھ ٹیکسیشن, پھر ہم نے دیکھا کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ, بجلی کی لوڈ شیڈنگ, اور اتنی فیسلٹیز نہ دینا. بارہا انہوں نے احتجاج بھی کیا ہے. پھر شبر زیدی صاحب اور دوسرے جو ہیں ان کی باتوں میں اتنے, رزاق داؤد صاحب, کنٹراڈکشنز, کسی بھی چیز کی ڈائریکشن کوئی بھی صحیح سمت میں نہ. آپ کی معاشی پالیسیز آپ کا آئینہ ہوتی ہیں, بتاتی ہیں کہ آپ کس سمجھ جا رہے ہیں اور کیا. جب ہم کہتے ہیں کہ یہ تو حکومت ٹھیکے پہ دی گئی ہے اور یہ تو سیریس ہے ہی نہیں, ان سے ٹیکنوکریٹس کی بھی بھرمار کر دی, اس کے باوجود جو ہے پرفارمنس نل بٹا لے, یہ کہتے ہیں کہ یہ تو گرانا چاہتے ہیں. بھائی ہم کیوں گرائیں گے؟ آپ کی خود کی پالیسیز, آپ کے اقدامات, آپ کی جو صورتحال ہے اس میں آپ کیا سارا جو معاشی وہ بکھر گیا ہے, اور اس میں ڈائریکشن لیس اگر معاشی چیز ہوگی, اوپر سے انٹرنیشنل پریشرز جو ہے آپ کیسے فیس کریں گے؟ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم گرے لسٹ میں ہی رہے, لیکن یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہم بلیک لسٹ میں, خدا نخواستہ اس میں ہم نے بھی, اپوزیشن نے اپنا اس میں جہاں جہاں ہوا ہے ہم عذاب جھیل کر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس میں بیلنس کریں, اور پارلیمنٹ میں آتے ہیں چاہے تاکہ کورم, اچھا یہ پارلیمنٹ والا تو بڑا اہم ٹاپک ہے جو آگے ہم ڈسکس بھی کریں گے. کورم ہم سے ہی پورا ہوتا ہے. سعدیہ اور ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جو بار بار مہنگائی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا میں اس پہ چاہتی ہوں, مجھے فائنل کامنٹ اس ٹاپک پہ ذرا میاں نعیم صاحب سے بھی لینے دیں کہ آپ لوگوں نے ایک اور چیز بھی کہی ہے, وہ بھی ذرا بتا دیں کہ ٹیکس بھی دے رہے ہیں, پھر چور بھی ہمیں کہا جاتا ہے, چھاپے مار رہے ہیں. جی شائستہ صاحبہ فرمائیے, پھر میں ذرا میاں صاحب کا کامنٹ بھی اس پہ چاہوں گی. جی میں یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ پہلے بھی ECC میں یہ فیصلہ ہوا تھا. I can't understand کہ یہ اب وداؤٹ ادھر جائے بغیر یہ خود کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں. جو چیز ساری پروونسز نے ساتھ بیٹھے کے ایک فیصلہ کیا تھا اس میں اب یہ خود کیسے کر سکتے ہیں؟ اس ایشو کو یہ ECC میں کیوں نہیں لے کر گئے؟ مطلب اٹس اے بہت بڑی, مطلب یہ ECC میں کیوں نہیں لے کر گئے؟ ٹھیک ہے, رائٹ, پوائنٹ ویل ٹیکن. میاں صاحب مجھے ذرا اس پہ ذرا آپ کا کامنٹ فائنل چاہیے, اور یہ بھی ذرا بتا دیں کہ آپ لوگوں نے کہا ہے کہ چھاپے مارے جا رہے ہیں, غلہ منڈیوں کو بند کر دیا جائے گا, یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ ایسا ہے کہ ذخیرہ اندوز کہیں اور بیٹھے ہیں. جو چھوٹا تاجر ہے فیصل آباد کا, جو چھوٹا ٹریڈر ہے پورے پاکستان کا, وہ کوئی 10 بوری سیل کر رہا ہے, کوئی 20 بوری سیل کر رہا ہے, بجائے چور کو پکڑنے کے, چور کی ماں کو پکڑنے کے, یہ چھوٹے تاجر کو ایک ہیرسمنٹ کا ماحول کریٹ کر رہے ہیں جس سے وہ سروائیو نہیں کر پا رہا. وہ اپنے گھر سے ڈرتا نکل ہی نہیں رہا, اپنی دکان کھولنے کے لیے تیار نہیں. آج وہ بھی آگے ہمارے ساتھ انڈسٹری کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. انڈسٹری کا مسئلہ ان کے مائنڈ سیٹ کا مسئلہ ہے. ان کا مائنڈ سیٹ ہے کہ پوری انڈسٹری چور ہے, حالانکہ ایکسپورٹس ہی ایک ایسا میکانزم ہے, ایسا پورٹ فولیو ہے جس نے ہمیشہ نیشنل اکانومی کو فریش بلڈ انجیکٹ کیا ہے. ایکسپورٹس میکانزم دیکھیں, جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ $14 بلین کی انڈسٹری ہے جو ہماری معیشت کا مور دین 60% ارن کر کے دے رہی ہے, اور وہ پاکستان میں سب سے بڑی جاب انٹینسو انڈسٹری ہے. 80 لاکھ مزدور جو لیبرر ہیں وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اس انڈسٹری کے ساتھ وابستہ ہیں. ان کے گھروں کا مسئلہ ہے, ان کے چولہے کا مسئلہ ہے. اب مزدور تو پریشان تھا ہی, اب صنعت کار مزدور سے بھی زیادہ پریشان ہے کیونکہ اس کے پاس تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. اگر 20 تاریخ والا بل آ گیا اور اس میں وہ ریوائز ٹیرف نہ ہوا اور 26-27 روپے یونٹ جو ظالمانہ لگا کے بھیج رہے ہیں, تو کوئی بندہ یہ بل پے نہیں کرے گا. کوئی کسی میں سختی نہیں ہے. وہ انڈسٹری بند کر کے, جس طرح گورنر صاحب آئے تھے تو ہمارے ایک
दुखी बंदे ने हमारे ने एक ने कहा था कि आप हमारे से फैक्ट्रियों की चाबियां ले लें। आज मैं पूरी इंडस्ट्री के बिहाफ पे कह रहा हूं कि अगर आप इन चीजों को रिवाइज नहीं करने के लिए तैयार, अपना माइंड सेट बदलने के लिए तैयार नहीं है, अगर आप इंडस्ट्री को चोर समझते हैं, गैस फराहम की जाती है तो कह रहे हैं कि किसी की सकत नहीं होगी ये पे करने की। मियां नईम अहमद साहब बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू उस हवाले से आ गया और अली मोहम्मद खान साहब ने यकीन दहानी भी कराई है कि वो उस सिलसिले में बात करेंगे हुकूमत के जो मुतल्लिका वज़रा हैं उनसे। एक ब्रेक लेंगे यहाँ पे और ब्रेक से वापस आएंगे तो पार्लिमान को जो अहमियत ना देने का जो सिलसिला है वो कहाँ से बात शुरू हुई थी। कल फवाद चौधरी साहब ने क्या ख़त लिखा था शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, कायदे हिज़्ब इख्तलाफ नहीं आते, अपोजिशन से जवाब आया कि कायदे ऐवान भी तो ऐवान में नहीं आते। इस हवाले से बिलावल साहब ने भी आज अपना हिस्सा डाला है, बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। अली मोहम्मद खान साहब, ब्रेक पे जाने से पहले जो एक मामले के हवाले से हुकूमत की नॉन सीरियसनेस की बात हो रही थी, अपोजिशन का ये कहना है कि जिस तरह जहाँ ईसीसी में जाना है वहाँ ईसीसी में नहीं जा रहे, पार्लिमान को अहमियत नहीं दे रहे, स्टैंडिंग कमेटीज़ में नहीं आ रहे, क्वेश्चन आवर के अंदर नहीं आ रहे होते हैं वज़रा। क्यों इतनी ज़्यादा गैर संजीदगी का मुजाहरा पार्लियामेंट के मामलात में किया जा रहा है? आप लोग ख़त लिख रहे हैं, फवाद चौधरी ख़त लिखते हैं स्पीकर कौमी असम्बली को कि कायदे हिज़्ब इख्तलाफ नहीं आ रहे, तो अपोजिशन का तो सीधा सीधा सवाल आपसे कि कायदे ऐवान कितना आते हैं? देखें, जिसका भी पार्लियामान से ताल्लुक है उन सबको पार्लियामान को जो है वो अहमियत देनी चाहिए, और जो अपोजिशन लीडर हैं उनकी मौजूदगी भी ज़रूरी होती है और कायदे ऐवान की भी ज़रूरी होती है। इमरान खान साहब तो खैर पिछले ये आए थे उसमें, लेकिन बहरहाल खान साहब की मैं ये समझता हूँ कि उनको भी ज़्यादा आना चाहिए, शहबाज शरीफ साहब को ज़्यादा इसलिए आना चाहिए कि अपोजिशन लीडर हैं। जहाँ तक इस बात के ताल्लुक है, वज़रा बाकायदगी से आते भी हैं, लेकिन ये पिछले दिनों में 2 सेशन साथ साथ चलते रहे और ये हमेशा होता है कि वज़रा कभी कम आते हैं, कभी ज़्यादा आते हैं। हर हुकूमत में इस चीज़ के ये इशूज़ उठते रहते हैं, क्योंकि कभी आप नेशनल असेंबली में होते हैं, आपको सेनेट में जाना पड़ता है, अगर आप सेनेट में जाते हैं नेशनल असेंबली में इश्यूज उठते हैं। हमारे काफ़ी सारे वज़रा आते भी हैं, कुछ कम आते हैं, जिसके लिए फिर आपके जो पार्लिमानी अमूर के वज़रा हैं, चाहे मैं हूँ या जो आज़म सवाती साहब हैं, हम भी जवाब दे देते हैं। लेकिन बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि जो ससी पलीजू साहिबा ने बात की निशानदेही की है, मैं इससे इनकार नहीं करूँगा कि कुछ वज़रा को अपनी हाज़िरी बहरहाल बेहतर बनानी चाहिए, इम्प्रूव करनी चाहिए। ये कहना कि बिल्कुल नहीं आते वो गलत है, लेकिन कुछ वज़रा को अपनी कारकर्दगी वहाँ पे आना जो है वो इम्प्रूव करना चाहिए। दूसरा ये है कि ये कहना कि सीरियसनेस नहीं है या सीरियस नहीं लेते, मैं नहीं समझता ऐसी कोई बात है। बाकायदा सीरियसनेस भी है, सीरियस लिया भी जाता है। लेकिन देखें, पिछले दिनों हमने नेशनल असेंबली में जो है इकोनॉमी पे डिबेट कराई और बाकायदा ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं अपोजिशन के रहनुमा, उनकी रिक्वेस्ट थी कि आप उस पे महंगाई पे इस पे डिबेट कराएं। उनकी रिक्वेस्ट पे हमने डिबेट कराई, लेकिन जब वो डिबेट स्टार्ट हुई तो फिर आप देखें जो पीपल्स पार्टी की तरफ से जो स्पीच कादर पटेल साहब ने की, तो बिलावल साहब जो हैं उनको इसका नोटिस जरूर लेना चाहिए। इंतहाई उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है, बहुत गलत अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए। फिर आप लोग भी सीरियसनेस दिखाने के रिजल्ट ओरिएंटेड गुफ्तगू होगी, पार्लियामान की इज्जत बढ़ेगी, अवाम की नजर में कदर बढ़ेगी कि यहाँ पे संजीदा गुफ्तगू होती है। अब हमने डिबेट की स्टार्ट करा दी, लेकिन वहां जिस तरह से स्पीचें हुई, मैं ये समझता हूं कि बहरहाल वो उस मयार की नहीं थी जिस मयार की तवक्को थी कि महंगाई है, अवाम को मसला है। उस पे अपोजिशन की तरफ से संजीदा स्पीच हैं, हमारी तरफ से भी आनी चाहिए। लेकिन जो कादर पटेल की स्पीच थी, आप मुझे बताएं ये किस तरह जस्टिफाई कर सकते हैं? क्या बिलावल साहब ने एक बार कंडेम किया? काफी तफसीलन रोशनी डाली थी। अच्छा, पटेल साहब की वो कह रहे तकरीर को क्या बिलावल साहब ने एक दफा भी कंडेम किया? अली मोहम्मद खान साहब, ये फिर भी मैं पहले मैंने कहा ये कमेटी में भी कभी कभार आ जाते हैं और अगर होते हैं तो आते हैं, इस पर कोई शक नहीं है। जो पार्लियामेंट कमेटी को जिसको मैं प्रिजाइड करती हूँ, चेयर करती हूँ, और उसमें अभी तो हमने ऑर्डिनेंस के हवाले से केस स्टडी के तौर पे हमने और बड़ी मेहनत की हुई है इस कमेटी ने, और हम चाहते हैं कि मिनिस्टर्स आएँ और दूसरी कमेटीज़ पेट्रोलियम की, वाटर की, जो भी हैं वो। लेकिन देखें, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, आप उनका रिकॉर्ड निकाल के देखिएगा, वो न सिर्फ रेगुलर आते थे, जवाबात भी देते हैं। अगर आना होता है, भले 2 हाउस हों, आप आ सकते हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो भले अपोजिशन लीडर नहीं है,
لیکن اس وقت اپوزیشن لیڈر صاحب سے بھی بڑھ کر وہ ان کی کارکردگی ہے. وہ آتے ہیں معاملات پہ وہ اپنا ویو پوائنٹ دیتے ہیں. تنقید کرنا ہمارا حق ہے اور ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, اس میں کرتے ہیں. اب ان کو پھر بلاول صاحب نے پھر سے کہا ہے نا کہ نون لیگ بھی اہمیت نہیں دے رہی ہے پارلیمان کو, عمران خان صاحب کی جماعت بھی نہیں اہمیت دے رہی ہے, آتے ہی نہیں ہے. اپوزیشن لیڈر سے بھی کہا ہے کہ جی واپس آئیں. خان صاحب کی پوری کابینہ جو ہے ان کی فوج, ظفر فوج, ٹیکنوکریٹس تو آ بھی نہیں سکتے. اور جیسے زلفی بخاری صاحب کو ہم کہتے ہیں کہ آپ شکر کریں, خوش ہوں کہ کم سے کم اسٹینڈنگ کمیٹی میں آپ کو آنے کا موقع ملتا ہے, اس میں تو ریگولر آیا کریں. ابھی کرونا وائرس کا میرا ہی ایجنڈا تھا چائنا کا, جس کے بعد انہوں نے ابھی پبلک ہیئرنگ کروائی اور کورٹ نے بھی ان کو کہا ہوا تھا, ورنہ اسٹینڈنگ کمیٹی خود کرواتی, ہم کرواتے. لیکن وہاں بھی اس دن دیکھا آپ نے کہ وہ یہ لوگ نہیں آئے, اور ہم نے 2-3 گھنٹے بیٹھ کر ہم نے وزارت خارجہ کو الگ سے ریکمنڈیشنز دی, اور جو بھی ہیلتھ کے حوالے سے ہم اپنا کام کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں اپنی لیجسلیشن کے حوالے سے بھی. لیکن یہاں دیکھیں اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے بات دیکھیں, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہمیشہ کلیکٹو وزڈم پہ یقین رکھتے ہوئے ساتھ چاہتے ہیں کہ چلیں, اور مسلم لیگ نون کے سربراہ ہوں یا ان کے اپوزیشن لیڈر ہوں, ان کے ہم بڑی تہ دل سے عزت کرتے ہیں. لیکن حالات تو دیکھیں نا, وہاں ہمارا ایک ساتھ مل کر بیٹھ کر اپنا جو بھی کانسٹیٹیوشن رائٹ ہے اس حوالے سے ہمیں اب ان کی نشاندہی کرنی پڑے گی. اپوزیشن لیڈر کی موجودگی جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے, میں واقعی دل سے عزت کرتی ہوں, لیکن پولیٹیکلی دیکھا جائے کہ ان کی غیر موجودگی کا فائدہ حکومت کو ہو رہا ہے. اب وہ لیکن بلاول صاحب عمران خان اور نواز شریف میں کوئی فرق نہیں کر رہے ہیں. وہ عمران خان کو بھی سلیکٹڈ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں نواز شریف بھی سلیکٹڈ ہی تھے. سادیہ دیکھنے چاہیے, وہ پنجاب کا دورہ اس وقت کریں, وہاں بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہوں گی, وہ کمی محسوس ہو رہی ہوگی. اچھا ویسے یہ بات ہم نے سچی کہہ دی کہ پنجاب کے دورے پہ تو وہاں پہ بات کرنی بنتی ہے, وہ یہاں ہوں گے, سندھ میں ہوں گے تو یہ بات نہیں کریں گے. ان کی نظر ہر جگہ ہوتی ہے. جب وہ اریسٹ ہوئی تھی مریم نواز صاحبہ, سب سے پہلی اور زوردار آواز ان کی پارٹی والوں نے بھی نہیں اٹھائی تھی. پارلیمنٹ میں بلاول بھٹو زرداری صاحب ہمارے چیئرمین صاحب نے ان کو اریسٹ کو کنڈیم کیا تھا. میاں نواز شریف صاحب کے علاج کی بات ہوئی تو انہوں نے, حالانکہ ہمارے ساتھ بھی مسائل تھے ہماری لیڈرشپ کے, لیکن انہوں نے رونا دھونا نہیں کیا. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کھڑے ہو گئے اور انہوں نے احتجاج بھی کیا, پروٹیسٹ کیا, کال دی, ان کی پارٹی نے بھی پروٹیسٹ کیا. اب حالات مہنگائی اور دوسرے ہمارے عام عوام کے ہمارے ساتھ ٹھیک ہے, تو ایسے میں شائستہ صاحبہ ایسے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل اپوزیشن لیڈر کو یہاں ہونا چاہیے. اپوزیشن لیڈر کب واپس آ رہے ہیں, نہ صرف حکومت اپوزیشن پوچھ ساتھ رہی ہے, مل بیٹھ کر ایک اسٹرانگ طریقے سے, صرف اپوزیشن نہیں حکومت نہیں پوچھ رہی, اپوزیشن بھی پوچھ رہی ہے, اور اس میں بھی پیپلز پارٹی بلاول صاحبہ نام لے کر یہ بات کر رہے ہیں کہ جی پنجاب کے عوام کو ضرورت پڑی ہے تو ان کے لیڈر ہی بھاگ گئے ہیں. نواز شریف صاحب بھی سلیکٹڈ تھے, عمران خان صاحب بھی سلیکٹڈ ہیں. آج بلاول صاحب نے کافی تنقید کے نشتر چلائے ہیں, تو پھر واپس آ رہے ہیں شہباز شریف صاحبوں کی یہ بات سن کے. سعدیہ میں اس کا بھی جواب دوں گی, پر میں 1 منٹ اپنے یہاں علی محمد بیٹھے ہیں, وہاں تو یہ سنتے نہیں ہیں, اور ہر بات پہ میں نے پولیو کے اوپر بھی بات کرنی چاہیے تو مجھے موقع نہیں ملا. میں نے ان سے بھی شکایت کی تھی کہ 4 دفعہ پولیو کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں اور یہ بہت سیریس ایشو ہے, اس کو پلیز ٹیک اپ کر لیں, تو مجھے انہوں نے موقع نہیں دیا. میں ایک دفعہ آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں ابھی نعیم صاحب بہت سیریس بات کر کے گئے کہ کتنے لوگ بے روزگار ہو جائیں گے. انہوں نے تو 1 کروڑ نوکریاں دینے کی بات کی تھی. دیکھیں ہم جی ڈی پی 5.8 پر چھوڑ کر گئے تھے اور آپ کو آج 2% پہ ہے, اور جب 1% شرح ترقی گرتی ہے نا تو 4 لاکھ لوگ بے روزگار ہو جاتے ہیں. اب آپ حساب لگا لیں کہ اب تک 18 لاکھ لوگ وہ, اور اگر ٹیکسٹائل انڈسٹری یا فیصل آباد یا سیالکوٹ جو جہاں جہاں ہیں بند ہو جاتے ہیں تو کتنے لوگ بے روزگار ہو جائیں گے. تو میری پلیز آپ بھی ریکویسٹ کریں کہ یہ پرائم منسٹر کو اس کی سیریسنس بتائیں, اور جو 0 ریٹنگ کے ساتھ باقی انڈسٹری جڑی ہوئی ہے ٹیکسٹائلز کے علاوہ, ان کے اوپر خدا کے لیے نظر ثانی کریں, کیونکہ یہ ریٹروسپیکٹیو نہیں ہو سکتا. ان کا ایک آرڈر اسی شخص نے جنوری میں نکالا 2019 میں, اور وہی شخص آج یہ آرڈر نکالتا ہے کہ ہم یہ کریں. تو پلیز ان کو بولیں کہ اس ایشو کو سیریسلی لیں, لوگ متحمل نہیں ہو سکتے. مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی ہے, ہم نے ایشوز کو ہینڈل کرنا ہے, بے روزگاری کے ساتھ ہم کیسے ہینڈل کریں گے. اس لیے خدا کے لیے یہ پرائم منسٹر کو بتائیں کہ ٹیکسٹائل بند ہونے کے دھانے پہ, تباہی کے دھانے پہ کھڑی ہے, اس کو دیکھیں. وہ ریجن میں کمپٹیٹیو ہی نہیں رہ جائے گی, اور جگہ تو کیا وہ ریجن میں بھی نہیں رہے گی. تو پلیز ان کو ایک تو یہ بات کہیں. دیکھیں آج آپ نے کہا بلاول نے بات دہانی تو کرائی ہے, وی ہوپ کہ وہ واقعی بات کریں. نہیں, کوئی فائدہ نہیں ہے. انہوں نے
انہوں نے مجھے پولیو کے لیے بھی کرائی تھی, اور آپ پولیو کے کیسز دیکھ لیں, وہ بھی ڈسکس نہیں ہو رہا. یہ صرف چور چور چور, جب کچھ پوچھو جواب کچھ نہیں دیتے. اور اب آپ نے دیکھے شہباز شریف کی بات کی ہے, وہ آئیں گے, وہ اس مہینے کے اینڈ میں انشاءاللہ. میاں نواز شریف کا جو پروسیجر ہونا ہے اللہ کرے خیر سے وہ ہو جائے, وہ آئیں گے, ان کی پوری پارٹی موجود ہے. ہم نے دیکھیں اس وقت ڈفرینسز پارٹیز میں نہیں آنے دینے. ہمارے سامنے لوگوں کے عوام کے مسائل کا ایشو بہت بڑا ہے, ہم نے انہیں ٹیکل کرنا ہے. میں نہیں جانتی بلاول نے کیوں ایسی بات کر دی, وہ بہت سمجھدار اور میچیور بلاول صاحب کی یہ بات کرنے کی وجہ صرف ان کی پنجاب میں لاہور میں موجودگی ہے اور کچھ نہیں. مجھے سسی صاحب نے بھی کہا کہ وہاں کے حالات فرق ہوتے ہیں, ان کے سامنے کچھ ایسی چیزیں آئی ہوں گی. مجھے یہ نہیں کہا کہ ہو سکتا ہے, لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ڈیٹیلز میں آئی ہوں گی, دورے میں بھی آئی ہوں. صحیح جی, لیکن دیکھیں شہباز شریف بالکل اس مہینے کے اینڈ میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اللہ خیر رکھے وہ ضرور آئیں گے. لیکن ہمیں کنسنٹریٹ کرنا چاہیے آن پیپلز ایشو. ہمیں اپوزیشن کو مل کے ہمارا جو گول ہے, جو ہمارا مشن ہے کہ ہم عوام کو ریلیف دلوائیں گے, چاہے وہ نااہل حکومت سے ہو یا ان کو بہتر سبسڈیز, بہتر حالات, انفلیشن کو نیچے لا کے, اور جو مافیاز کارٹیل جن کا پرائم منسٹر ذکر کرتے ہیں نہ صرف اپنے ملک میں بلکہ باہر جا کر بھی, وہ ان کے جو لیفٹ رائٹ بیٹھے ہیں, دیکھیں کون سا اس میں راکٹ سائنس ہے. آج میں نے سنا ہے کہ وہ آئی بی کو, انٹیلیجنس کو, آئی ایس آئی سب کو انوالو کرنے لگے ٹو فائنڈ آؤٹ کہ ہوا کیا تھا. تو میری بات سنیں, ہوا کیا تھا. ایکسپورٹ جن لوگوں نے ویٹ کی ہے ان کا ریکارڈ موجود ہوگا, جس نے کروائی ہے اس کا ریکارڈ موجود ہوگا. شوگر میں کیا ہوا ہے وہ دیکھ لیں. مطلب اس میں کیا ہے, اور ہم رپورٹ کے انتظار میں ہیں, اس طرح کی رپورٹ کے انتظار میں نہیں جو انہوں نے کہا تھا کہ دوائیاں جب ریٹ بڑے تھے کہ انہوں نے کہا زبا اور منسٹر کو نکالا تھا کہ رپورٹ آ رہی ہے. صحیح ہے, نہ وہ رپورٹ آئی, کاروائی نہ ہوئی نہیں ہوئی, وہ ہمارے سامنے ہے کہ وہ اس چیز پر کچھ ہوا نہیں, کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. جمع خرچ اس معاملے پہ ابتدائی جو رپورٹ آئی اس کے مطابق یہ تھا کہ جہانگیر ترین اور خسرو بختیار کو جو ہے وہ لگا یہ کہ کلین چٹ جو ہے وہ دے دی گئی ہے, کہ ابھی تک اس میں ابتدائی رپورٹ میں نام نہیں ہے, لیکن پرائم منسٹر صاحب کے کچھ آبجیکشنز تھے, واپس وہ رپورٹ گئی اور کہا گیا کہ اس کو ری انویسٹیگیٹ کیا جائے. تو ابھی تک وہ چیز سامنے نہیں آئی ہے. میں ایک بریک لے لوں, پھر بریک سے واپس آ کے آپ پلیز رسپونڈ کر دیجیے گا. رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک, اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. سینیٹر صاحبہ, آپ پہلے والی کسی بات کو رسپونڈ کرنا چاہ رہی تھیں, وہ کر لیں تاکہ پھر میں مختصراً یہ کہوں گی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے دھرنے سے پہلے یہ ہمیں اور قوم کو آٹے اور چینی کے حوالے سے جو مافیاؤں کا ذکر ہوا تھا, جو خود خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ معاملات ٹھیک نہیں ہیں, تو وہ رپورٹ تو پہلے آنی چاہیے اور فوری طور پر آنی چاہیے, اور اس کے سدباب اور اس کے حوالے سے کیا انہوں نے اقدامات اٹھائے ہیں. کشمیر کے حوالے سے تو سب سے زیادہ سیریس جو ہے ایفرٹ, ویسے بھی سب سے زیادہ طویل اور میننگ فل جدوجہد پاکستان پیپلز پارٹی کے, اف یو کمپیئر جو پارٹیز کے حوالے سے دیکھیں تو, اور ہماری پارٹی کی شروعات کشمیر کے پوائنٹ سے ہوئی تھی, تو جوائنٹ سیشن بھی ہم نے ڈیمانڈ کیا تھا, اور اس میں سب سے زیادہ ریکمنڈیشنز ہماری طرف سے جو اسپیچز آئی تھیں وہ ہوئی تھیں. اور پھر یہ جو آئی ایم ایف اور پی ٹی آئی کی ڈیل ہے جس میں پارلیمنٹ کو کسی چیز میں اعتماد میں تو لیا نہیں جاتا, یا ایون خارجی معاملات میں بھی. ابھی جو احساس پروگرام کی وہ بات کر رہے تھے, اچھی جو بھی چیز ہوگی جو لانگ ٹرم میں بہتر ہوگی, جو ہوائی توائی نہیں ہوگی, ابھی بھی وسیب کو بھی یہ صرف خالی ڈرامے بازیاں اور روپی ڈراموں سے یہ بیلا پھسلا نہیں سکتے. یہ بھی چیز سینٹ میں جب ہم نے لیا اور مظفر گڑھ کی بات کی کہ آپ نے بینظیر بھٹو انکم سپورٹ میں ان کے بھی نام کاٹ دیے, سندھ اور بلوچستان کے 8 لاکھ لوگوں کے ساتھ, وہ غربت کی شرح کے نیچے بہت سارے لوگ وہاں رہتے ہیں, وہاں حالت بری ہے. پھر ان کو یاد آیا یہ ریکمنڈیشنز, یہ بات, یہ واویلا ہم نے کیا تھا. سندھ اور بلوچستان کے 8 لوگ, یہ 8 لاکھ لوگ, 8 لاکھ لوگ نکال دیے, لیکن بہت سارے تو کہتے ہیں کہ اس میں ایسے تھے کہ جو ڈیزرونگ ہی نہیں تھے. 150 200 8 لاکھ اور 200 میں آپ کو یہ فرق نہیں نظر نہیں آتا. آپ جائیں بلوچستان میں, آپ پتہ کر دیں سعدیہ, آپ تو گئی بھی ہوئی ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ صورتحال بلوچستان اور سندھ کے جو ریموٹ جو لیس ڈیولپڈ ایریاز میں آتے ہیں, اور صدرن پنجاب میں بھی فوکس کرنا چاہیے. اور دوسری بات جو مہنگائی کے احساس پروگرام میں بینظیر بھٹو صاحبہ کے نام سے تصویر سے خائف کیوں ہیں لوگ, تصویر تک اتنا ڈرتے کیوں ہیں محترمہ صاحبہ کے امیج اور ان کی نظر, کیونکہ وہ مینیفیسٹو محترمہ صاحبہ کا ہی تھا جو انہوں نے خواتین ووٹ
वोट रजिस्ट्रेशन में आ सकी, वो जो है उनका नाम जो है, उनकी शनाख्ती कार्ड जो बने तो फिर वो वोट देने की भी काबिल हुई। और ये पूरा का पूरा जो ट्री बना, और इस हवाले से जो इंटरकनेक्टेड मुख्तलिफ और चीज़ों में ख़वातीन इससे पहले वो उनका नहीं था, ये पूरा क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि बीबी की तस्वीर और नाम हटाने से क्या मसला है? उन्होंने दी है तो महंगाई दी है पीटीआई वालों ने। अच्छा, कौन सा उन्होंने, ठीक है, इसका जवाब ले लेंगे, लेकिन मुझे एक और चीज पे, क्योंकि शाइस्ता साहब और अली साहब से भी और फिर आपकी तरफ भी आती हूँ कि जो पाकिस्तान बार काउंसिल का जो मुतालबा आया है कि फरोग नसीम साहब जो हैं वो इस्तीफा दे दें, पहले तो शाइस्ता साहबा इस पे जरा बताइएगा। अनवर मंसूर साहब ने तो इस्तीफा दे दिया, अब बार काउंसिल कह रही है कि सारे मामले का जो मास्टरमाइंड है वो फरोग नसीम साहब ही हो सकते हैं। देखिए सादिया, सोचने की बात है कि जब ये बात उन्होंने कोर्ट में की, उस वक्त कोर्ट में कौन कौन मौजूद था, और वो मतलब वो एक शख्स मैच्योर, समझदार, इंटेग्रिटी के आदमी हैं, वो कह रहे हैं कि वो सब बैठे हुए थे और उनके इल्म में था कि मैं क्या बात करने जा रहा हूँ। और उन्होंने बात करने के 2 दिन बाद तक आप देखें इनमें से कोई नहीं बोला। जब जजेस ने उस पे एक्शन लिया है और बार काउंसिल ने जब लिया है, तो फिर इन्होंने एकदम से अपने आप को डिस्टेंस किया है उनसे और इन्होंने डिसोन किया है कि नहीं नहीं वो हमारा नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो इनकी डोमेन में ही नहीं आता कि ये किसी जज की सर्वेलेंस कराएं एक फॉरेन कंपनी को हायर करके, ये इनकी डोमेन में ही नहीं, इनका हक ही नहीं है। देखें, इन्होंने चढ़ाई करने की कोशिश की है जुडिशरी पे, और वो जब नहीं कामयाब हो सकी तो इन्होंने अनवर मंसूर को कुर्बानी का बकरा बना के और उनको कर दिया। देखिए, एज ए लॉ मिनिस्टर तो वो कुर्बानी वो बढ़ते हुए क्या फरोग नसीम साहब की तरफ जाएगी? जिस तरह देखें, ये इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। दिस इज नॉट अ स्मॉल इशू सादिया। आई सीरियसली से कि ये बार काउंसिल को भी और हमारे ऑनरेबल जजेस को भी ये इशू उठाना चाहिए, और फॉर वंस एंड फॉर ऑल ये डिसाइड होना चाहिए कि ये किधर थी, किसकी फॉल्ट थी, और ये जो सर्वेलेंस हो रही थी ये कौन करा रहा था, कौन इसके पीछे है, और किसने इंस्टिगेट किया ये सब करने के लिए। नाउ कमिंग बैक, देखिए मैं एक बात कहती हूँ कि ठीक है, अली मोहम्मद खान साहब, आपके लॉ मिनिस्टर से मैं पहले इसका जवाब मुझे लेने दीजिए। मैं शाइस्ता साहिबा दोबारा फिर आती हूँ। मैं पहले अली मोहम्मद खान साहब से इसका जवाब कि वफाकी काबीना से फरोग नसीम साहब को अलग किया जाए। जरूर मैं आती हूँ, दोबारा आती हूँ आपकी तरफ। पाकिस्तान बार काउंसिल का जो मुतालबा है, और सिर्फ यही नहीं, वो कह रहे हैं कि फरोग नसीम के जो इकदाम हैं उस पर आला सतह का एक जुडिशल कमीशन भी बनना चाहिए। देखिए, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की बात हुई तो मैं वो पहली तो उसकी क्लैरिफिकेशन ज़रूरी है कि BISP जो है वो अपनी जगह मौजूद है। जब हमारी हुकूमत कायम हुई तो उस वक्त 100 अरब के करीब इसका फंड था, जिसको खान साहब ने बढ़ा के कुछ कम 200 अरब के करीब पहुंचा दिया है, 190 बिलियन प्लस। तो उसमें एहसास प्रोग्राम के तहत कुछ हमें इंक्रीज किया है। कफालत का प्रोग्राम है, आमदन का है, और उसमें जो है जो गरीब लोगों के लिए लंगर खाने और उनके लिए जो तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम्स हैं वो लॉन्च किए जा रहे हैं। BISP अपनी जगह पर मौजूद है। बहरहाल इस हुकूमत का एक डिलिबरेट डिसीजन है, वो ये है कि आइंदा से जो भी कीपिंग दिस इन फैक्ट के वो BISP अपनी जगह पे है, लेकिन आइंदा से जो भी नेशनल लेवल के प्रोग्राम होंगे, आप देखें एहसास प्रोग्राम में इमरान खान साहब ने अपनी तस्वीर नहीं लगवाई, हालांकि 100 अरब का उन्होंने पैकेज एक्स्ट्रा दिया है। हर आदमी की, सियासी आदमी की ख्वाहिश होती है कि मेरा उस पर हो। नेशनल प्रोग्राम्स पे नेशनल लीडर्स के वो जो सब लोग उनको मानते हैं। बाकी अगर किसी का प्लान है, इरादा है कि अपने लीडर के नाम पे कुछ करें, बेशक आप पॉलिटिकल फायदे के लिए करें या खिदमत के लिए, लेकिन उसके नाम पे ट्रस्ट आप बना सकते हैं जो कुछ भी, लेकिन अवाम के पैसों से जो है वो किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की तशरीह नहीं होनी चाहिए। सवाल पे आ जाए कि वो इसका करते हैं, टाइम खत्म हो जाएगा। मैं जरा वो फरोग नसीम साहब के हवाले से मुझे जवाब लेने दीजिए। वो उससे आप बेफिक्र हैं। बाकी जो आपने ये फरोग साहब की बात की है, देखें जो अनवर मंसूर साहब इंतहाई मोहतरम हैं, सीनियर जो है वकील हैं, और सेम गोज फॉर फरोग साहब, दोनों सीनियर तरीन हैं, सीनियर काउंसिल ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं। अब ये जो एक इशू उठा तो हुकूमत का तो इस पे वाज़ेह मौक़िफ़ है कि जो अनवर साहब हैं उन्होंने वहाँ जो लाइन ली वो हुकूमत की नहीं थी वो, और उसकी बाकायदा उन्होंने जो है फिर अपॉलॉजी भी उन्होंने की है ऑनरेबल कोर्ट के सामने, उन्होंने रिटर्न में की है। अब जो
پاکستان بار کاؤنسل کی ڈیمانڈ کی آپ نے بات کی ہے اس کو دیکھا جائے گا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے شاید اس طرح کی ڈیمانڈ کرنا مناسب ہے. پہلے چیزیں سامنے آ کیونکہ انہوں نے واضح طور پہ بات کی ہے ہمارے لا منسٹر صاحب نے کہ ہماری طرف سے کوئی ڈائریکشن نہیں تھی ایسی. مختصراً سعدیہ یہ کہ فروغ نسیم صاحب کے ہوتے ہوئے ان کو کسی اور جو ہے مخالف کی ضرورت نہیں ہے. ساری کی ساری شروع سے پالیسیز کنٹروورشل ہیں، پتہ نہیں وہ کس کو خوش کرنے کے لیے رکھے گئے ہیں. صوبے کے مابین معاملات آپ کہہ رہے ہیں فروغ نسیم صاحب جب تک ہیں مجھے ایک موقع سعدیہ بیڑا غرق کر کے سعدیہ جی ون لائنر صاحبہ ون لائنر پلیز. سعدیہ جس نے 126 دن کا دھرنا دیا تھا اور سول نافرمانی کی کال دی تھی، اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور رپورٹ بننی چاہیے، نہ کہ مولانا صاحب کے دھرنے کی جس میں نہ ایک پتا ایک گملہ نہیں ٹوٹا. اور پرویز ملک صاحبہ، علی محمد خان صاحب، سینیٹر سسی پلیجو صاحبہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. دیٹس آل فار ٹونائٹ. آئی ول سی ٹمورو انشاءاللہ. اجازت دیجیے، خدا حافظ.